الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا،
لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اس کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ بہترین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، اور رسول کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس قدر بہترین، اس قدر اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قلم کے ساتھ قسم اٹھا کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے فرماتے ہیں، اے امی عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا، آپ کا قیام قرآن مجید تھا، آپ کی راتیں قرآن مجید تھیں۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ تورات میں جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس میں بھی ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور آ کر فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح میری جان کو نکال لیا جائے گا، میری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بازاروں میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، نون والقلم وما یسطرون۔ حضرات ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ کہ نہ تو آپ نے کبھی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کی، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کو برا بلا کہا۔ حضرات ذی وقار، آپ کا دوست تو آپ کے اخلاق کی قسم اٹھاتا ہی ہے، بلکہ آپ کا دشمن بھی آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا۔
حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب روم کے بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا جس میں اسے سلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط روم کے بادشاہ کو ملا تو اس وقت حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روم میں موجود تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور جو چند سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ حضرت سفیان فرمانے لگے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ آپ کو جب بھی کوئی امانت پکڑائی جاتی آپ اسے اسی طرح اس بندے کو، اس شخص کو عطا کر دیتے جس نے اسے پکڑائی۔ حضرات ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا کوئی شخص اپنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، آپ نے دوبارہ اعلان کیا کیا کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، آپ نے دوبارہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے۔ حضرات ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ دوبارہ اعلان کیا کیا کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کو چلے گئے، گھر سے جا کر 1 لاکھ سونے کی اشرفی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی نیک کام نہ بھی کرو پھر بھی تم جنتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اس قدر پسند آیا۔ حضرات ذی وقار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال آپ کی خدمت کی، لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کہا، میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا، میں نکل گیا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میں کام ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں میں رستے میں جاتا دیکھتا ہوں کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہوں، کافی دیر گزر جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر تشریف لے کر آتے ہیں اور مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں، یا انیس، اے انس میں نے آپ کو کوئی کام کہا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ حضرات ذی وقار لیکن آج کے دور پر اگر ہم کسی بچے کو، کسی شخص کو کوئی کام کہتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص نرمی سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ اس قدر اعلیٰ، کہ اس قدر بہترین، اس قدر بہترین کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی شخص کوئی چیز مانگتا آپ اسے عطا کر دیتے۔ جب بھی کوئی شخص نیا مسلمان ہونے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا زیادہ عطا کرتے، اتنا زیادہ عطا کرتے، اتنا زیادہ عطا کرتے کہ وہ شخص اپنے علاقے میں جا کر، اپنے قبیلے میں جا کر فرماتا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہونے کے لیے جاتا ہے کہ جسے تمہیں کوئی چیز اور ضرورت ہی نہ ہو۔ حضرات ذی وقار یہ ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ اس قدر اعلیٰ کہ آپ سے جب بھی کوئی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ اسے عطا کر دیتے۔ ایک عورت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی. آپ نے وہ چادر لی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. ایک صحابی آیا اور فرمانے لگا اے اللہ کے رسول یہ چادر کتنی اچھی ہے, آپ یہ چادر مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس صحابی کو دے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تشریف لے کر, تو وہ صحابہ نے اس صحابی کو پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی اتنی ضرورت تھی کہ تم نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگا میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت ہے, لیکن میں نے یہ چادر آپ سے اس لیے لی کہ مجھے اس چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمتیں مجھ پر برکتیں نازل کر دے. حضرات ذی وقار, یہ ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, کہ آپ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ بہترین کہ جب بھی آپ سے کوئی شخص سوال کرتا, جب بھی کسی شخص نے آپ سے کوئی چیز مانگی, آپ نے اسے عطا کر دی. حضرات ذی وقار, اسی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بھوک کو برداشت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا کوئی شخص اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور فرمانے لگا اے اللہ کے رسول میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا, اور اس مہمان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کو چلا گیا. گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے, کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس کی بیوی فرماتی ہے کہ گھر میں صرف اتنا ہے کہ ایک شخص کھا سکتا ہے, یا تم کھا سکتے ہو, یا بچے کھا سکتے ہیں, یا یہ مہمان کھا سکتا ہے. تو وہ صحابی فرماتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ بچوں کو سلا دو, اور جب تم وہ کھانا مہمان کے سامنے لے کر آؤ تو جاتے جاتے اس چراغ کو گل کر جانا, اور میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا منہ چڑھاؤں گا, جس طرح مہمان کو محسوس ہوگا کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں. حضرات ذی وقار, یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنی بھوک کو قربان کر دیا. حضرات ذی وقار, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور آ کر فرماتا ہے السلام علیکم, آپ پر موت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں فرمایا علیکم السلام ولعنت, کہ تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہر جاؤ, نرمی سے بات کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نرم بات کرنے والا بہت پسند ہے. حضرات ذی وقار, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. لیکن آج ہمارا اخلاق کس طرح کا, آج ہمارا کردار کس طرح کا ہے؟ اگر ہم سے کوئی شخص نرمی سے بات کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کوئی چیز لینی ہے, یا اس نے ہم سے کوئی چیز لینی ہے. حضرات ذی وقار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا, بہترین تھا, کہ صحابہ کرام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے, مسجد نبوی میں آتے, تو صحابہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے, یہ کام پسند نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی ٹیچر, کوئی استاد, اگر اس بچے اس کے لیے کھڑے نہ ہو, لوگ اس کے لیے کھڑے نہ ہو, تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. حضرات ذی وقار, یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضرت اسامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قیدی بنا کر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ, حضرت اسامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا.
آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ حضرات ذی وقار 3 دن گزر گئے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت اسامہ بن عسال کے پاس آتے تو حضرت اسامہ بن عسال فرماتے کہ اللہ کی قسم، اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ برا چہرہ مجھے کسی کا لگتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ حضرات ذی وقار 30 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن عسال کے پاس آئے اور فرمایا اسامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسامہ بن عسال فرمانے لگے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ حضرات ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ، حضرت اسامہ بن عسال کو آزاد کر دیا جائے۔ جب آزاد کر دیا گیا، نکل گئے، چلے گئے، رستے میں پہنچے، آدھا راستہ گزر گیا تو دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا ہے کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا، میں نے تو آپ کو اتنا زیادہ برا بلا کہا۔ واپسی تشریف لے کر آئے، آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے کلمہ پڑھا لیں، مجھے مسلمان کر لیں۔ حضرات ذی وقار حضرت اسامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، آج کے بعد اس کائنات میں جو چہرہ سب سے زیادہ مجھے پسند تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرات ذی وقار یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور پیش ہو کر فرماتا ہوں اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، میری ماں آپ کو بہت زیادہ برا بلا کہتی ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے، میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرات ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ میں گھر میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر پہنچا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں کے اندر سے آواز آئی اے ابو ہریرہ رک جاؤ، میں غسل کر لوں۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ میرے گھر پہنچی تو اس کا یہ عمل ہوا کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرات ذی وقار یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ حضرات ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی اس قدر اعلیٰ ہے، بہترین ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ جب بھائی بنا دیا گیا تو وہ اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر فرماتے ہیں کہ میرا اتنا مال ہے، جن میں سے جو مال آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ حضرات ذی وقار یہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات ذی وقار میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔